صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں جس سے ہم توبہ پر قائم رہ سکتے ہیں. I'll tell you a formula. If you practice upon it, you will be steadfast. ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. Stay with those people who repent in the court of Allah. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. If you stay with that person who fears Allah, then you will also fear Allah. ورنہ اگر ہم دوبارہ وہیں چلے جائیں گے نا جہاں تھے، جس طرح ایک آدمی نہا کر نکلتا ہے تو گرد و غبار سے بچتا ہے نہیں بچتا، دھول مٹی سے بچتا ہے نا. اور اگر نہائے اور پھر جا کر دھوئیں میں بیٹھ جائے، وہ بولے گا یار کیا نہایا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو نہا دھو کر آدمی اپنے آپ کو دھول مٹی سے ان گرد و غبار سے بچاتا ہے نا کہ کہیں دوبارہ ڈسٹ نہ لگ جائے تو دوبارہ نہانا پڑے گا. ڈسٹ تو آئی جاتی ہے لیکن ڈسٹ میں جاتا تو کوئی نہیں ہے نا یار. تو اب یہ کہ سب سے بنیادی بات مجھے میرے نزدیک جو بہت بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ بیٹھنا بند کر دے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. So the basic principle is that don't associate or sit with such people who disobey Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, that don't befriend with such people who commit sin. وہ دوست ہی نہیں ہے جو گناہ کراتا ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. He is not really a friend who motivates you, leads you to commit sins. تو آپ ایسی صحبتیں چھوڑیں اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کر لیں. So disassociate from such friends who invite you towards the path of sin. Come join the environment of Dawat Islami. دوسرا یہ کہ آپ غوث پاک مرید بن جائیں. And secondly, become murid of Hazur Sayyidina Ghaus Azam رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. Hazur Sayyidina Ghaus Azam رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that my murid will never depart from this world without repenting. اچھی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی، گناہ سے بچتے رہیں گے، عبادت اور نیکیاں کرنے کا موقع ملتا رہے گا. تو اب یہ کہ دعوت اسلامی کے پاس یہ مواقع موجود ہیں. آپ کے پاس مدرسۃ المدینہ بالیغان ہونا چاہیے جہاں جا کر قرآن اپنا درست کریں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ ہفتہ وار اجتماعات میں لازمی طور پر شرکت کریں. یعنی یہ نہیں کہ یار کوئی لینے نہیں آتا، گاڑی نہیں چلتی، میں کیسے جاؤں. یار آپ اپنے لیے آئیے. آپ جب مسجد میں آئیں گے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، آپ مسجد میں ہفتے میں ایک بار آ جائیں، اجتماع میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر مطلب اللہ کے رسول کا ذکر سنیں گے، دعا ہوگی، توبہ ہوگی، ذکر ہوگا. آدمی کیا مطلب کہ تھوڑا آپ لائٹ فیل کریں گے یار. اپنے مطلب کہ ایسا لگا کہ جیسے ہلکا پھلکا ہو کے جا رہا ہوں، کہ مطلب یا گناہ کرتا رہتا ہوں، چلو کچھ لمحے میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا میرا یہ تھوڑا سا اکاؤنٹ کلیئر ہوا ہوگا یار. پھر خود کو گناہوں سے بچائیں. بیسک بات میں نے عرض کی آپ کو کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں میں رکھیں. یعنی بعض اوقات ہمارے اوپر اتنی موٹی گرد لگی ہوئی ہے، اتنی موٹی ڈسٹ ہے، ایک بار کے جھاڑنے سے ڈسٹ اترتی نہیں ہے. کنٹینیو اگر اس کے بعد ڈسٹنگ ہوتی رہے گی نا تو انشاءاللہ یہ مٹی اتر جائے گی. پھر اس کو صاف شفاف کیا جائے گا، تب جا کر یہ شیشہ کوئی نیٹ اینڈ کلین ہوگا. اور پھر اب اس کو صاف ہو جائے تو پھر اس کو صاف رہنے دیں، دوبارہ جا کر اس کو دھول مٹی پہ مت ڈال دیجیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.